اپنا خطاب شروع کرنے سے پہلے اتنی دیر بیٹھ کر میں یہاں پر اعلانات سن رہا تھا جنہوں نے مسجد کی تعمیر کی اور باہر سے آنے والے سفیروں کو تعمیر کی، وہ تو میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا، بس ایک شعر کہہ کر ان کی حوصلہ افزائی کرنا چاہوں گا۔ کرو سونے کے 100 ٹکڑے تو قیمت کم نہیں ہوتی، بزرگوں کی دعا لینے سے عزت کم نہیں ہوتی۔ کرو سونے کے 100 ٹکڑے تو عزت کم نہیں ہوتی، بزرگوں کی دعا لینے سے عزت کم نہیں ہوتی۔ ضرورت مند کو خالی ہاتھ نہ لوٹاؤ، ضرورت مند کو خالی ہاتھ نہ لوٹاؤ، اللہ کے نام پر دینے سے دولت کم نہیں ہوتی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ محترم حضرات، دعا تو دل سے مانگی جاتی ہے، زبان سے نہیں۔ قبول تو اس کی بھی ہوتی ہے جس کی زبان نہیں۔ زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، پاؤں دیے ہیں تو کامیاب سفر بھی دینا۔ میں گونگا تھا تو نے آواز دی مجھ کو، اب جو بولوں گا وہ باتوں میں اثر بھی دینا۔ آج کے میرے موضوع موت کے بعد کی زندگی اور آخرت۔ محترم حضرات، یہ جہاں پہلے باہر جو لوگ ہیں سب کو ذرا بلانے کی کوشش کرو، ذرا آگ بیٹھے دے آدمی سامنے ذرا۔ اور ایک اعلان ہے کہ جتنے بھی حضرات کرم تھوڑی دیر کی محفل سجی ہے، اور جہاں بھی محفل اللہ کے ذکر و اذکار میں گزرتی ہے وہاں اللہ کی رحمت ٹپکتی ہے، لہٰذا آپ بھی اس رحمت میں شامل ہو تاکہ آپ پر بھی رحمت برسے۔ تو تمام حضرات جتنے بھی باہر ہیں ان سے مؤدبانہ گزارش کی جاتی ہے کہ اندر آئیں، اور ان کو بھی ایک شعر کہہ کر اندر بلانا چاہوں گا۔ پڑھ نماز پنجگانہ نہ کر کوئی بہانہ، پڑھ نماز پنجگانہ نہ کر کوئی بہانہ، اسی میں ہے تیری جنت ورنہ دوزخ تیرا ٹھکانہ۔ میں اپنے موضوع کو شروع کرتا ہوں کہ کہا گیا کہ یہ جہاں ہمیشگی کا ٹھکانہ نہیں ہے، دنیا کے لیے بقا نہیں ہے، بالآخر ایک ایسی گھڑی آنے والی ہے یہ دنیا لپیٹ دی جائے گی۔ آدم کے بیٹے کو بالآخر اس دنیا کو چھوڑ کر قبر کی مٹی میں سونا ہے۔ یہ دنیا موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کا ایک چھوٹا سا وقفہ ہے۔ یہ دنیا دارالامتحان ہے اور آخرت دارالجزا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تم کو اپنے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اور اسی طرح سورۃ الزلزال میں فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ عقل مند انسان وہ ہے جو اس دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مؤمنوں کو آگاہ کرتے ہوئے فرمایا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ صحیح بخاری کے اندر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، فرماتے ہیں ارتحل الدنیا مدبرۃ وارتحل الآخرۃ مقبلہ۔ دنیا گزرتی چلی جا رہی ہے اور آخرت قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی ہے۔ فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٌ وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَلٌ۔ یہ دنیا عمل کی جگہ ہے، یہاں محاسبہ نہیں کیا جائے گا، اور آخرت حساب و کتاب کی جگہ ہے، وہاں عمل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اس قدر پرکشش اور خوبصورت بنایا ہے کہ انسان اس کی رنگینیوں اور دل فریبیوں میں دل کھول کر آخرت سے غافل ہو چکا ہے، اور اس دنیا کی زندگی کو ہمیشہ کی زندگی سمجھتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ روئے زمین پر جو کچھ ہے ہم نے اسے زمین کی رونق کا باعث بنایا ہے
تاکہ ہم انہیں جانچ لیں، ہم ان کا امتحان لے کہ کون اچھا عمل کرنے والا ہے۔ محترم سامعین، انسان کو اس دنیا کی غفلت سے دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بے شمار مثالیں دی، قرآن میں بے شمار مثالوں کے ذریعے بتایا کہ دنیا کی کوئی حقیقت نہیں اور آخرت بالکل قریب ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے اقترب للناس حسابهم فی غفلت معرضون، لوگوں کے حساب و کتاب کا وقت قریب آ گیا اور لیکن لوگ خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ قیامت کی پیشی ہونے والی ہے، میری اور آپ کی پیشی بڑی شدید ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے میری اور آپ کی پیشی بڑی شدید ہے۔ اس دن کی حدت و شدت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی نے کسی پر زیادتی کی ہے، آج اس سے اپنا معاملہ صاف کر لینا، اس دن کے آنے سے پہلے جس دن کسی کے پلڑے میں درہم نہ دینار ہوں گے۔ مسلمانوں، اپنے اندر آخرت کی فکر پیدا کرو، اپنے عملی زندگی میں تبدیلی لاؤ۔ ہر انسان کو موت کا مزہ چکنا ہے، بلکہ ہر انسان کو نہیں، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکنا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکنا ہے۔ اور قیامت کے دن تم کو اپنے اعمال کا بدلہ دینا ہے اور بدلہ دیا بھی جائے گا، اور جو شخص برے عمل کرنے والوں کو برا بدلہ دیا جائے گا اور اچھا عمل کرنے والوں کو اچھا بدلہ دیا جائے گا، اور جو شخص جہنم میں جانے سے روک لیا گیا پس وہ جنت میں داخل ہو گیا، اور اس دن اللہ تعالیٰ اس دن سب کے ساتھ انصاف کرے گا، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے بعد اس کی اولاد لے جا کر قبر میں دفن کر کے آ جاتی ہے، اور قبر تک اس کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہے، پہلا مال، دوسرا اولاد، تیسرا اس کا عمل، یعنی قبرستان تک صرف اس کے مال اور اولاد عمل جاتے ہیں، قبر میں صرف اس کے ساتھ اس کا عمل رہتا ہے۔ ہاں، قبر میں صرف اس کے ساتھ اس کا عمل رہتا ہے، اور اس کے بعد جب اس کا اولاد اس کو دفن کر کے آ جاتی ہے تو اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، سوال کرتے ہیں من ربک، تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال کرتے ہیں ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ تیسرا سوال کرتے ہیں ما تقول لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آدمی نیک ہوگا تو ان تینوں سوالات کے جواب میں کہے گا، پہلے سوال کے جواب میں کہے گا میرا رب اللہ ہے، اور دوسرے سوال کے جواب میں کہے گا میرا دین اسلام ہے، اور تیسرے سوال کے جواب میں کہے گا ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ محفوظ فرمایا تھا۔ وہی اگر گناہگار آدمی ہوگا تو ان تینوں سوالات کے جواب میں کہے گا ہائے ہائے لا ادری، میں نہیں جانتا، تو اس کے لیے حکم الہی ہوگا کہ اس کے لیے جہنم کا دروازہ کھول دیا جائے اور جہنمی لباس پہنا دیا جائے اور اس کو اس کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور اگر وہی نیک آدمی جب مرتا ہے تو اسے زمین کہتی ہے تیرا آنا مبارک ہو، اور زمین اس کا زمین ٹھیک استقبال کرتی ہے، اور اگر کوئی وہی گناہگار آدمی مرتا ہے تو اسے زمین کہتی ہے اے منحوس، تیرا آنا نامبارک ہو۔ پھر اسے زمین اس قدر دبوچتی ہے کہ اس کی ادھر کی فصلیں ادھر کی فصلیں ادھر ہو جاتی ہے۔ اس لیے چاہیے کہ ہم نیک عمل کریں۔ اسی طرح ہمارے لیے جب ہم مر جائیں تو کل قیامت کے دن تو ہم سے 5 سوالات کیے جائیں گے۔ پہلے اپنے عمر کے بارے میں سوال ہوگا کہ تو نے اپنی عمر کہاں گزاری، دوسرا اس کی جوانی کے بارے میں ہوگا کہ تو نے جوانی کیسے گزاری، تیسرا سوال اس کے مال کے بارے میں ہوگا کہ تو نے اپنا مال کہاں کمایا، اور چوتھا اس کے مال کے بارے میں ہوگا کہ تو نے اپنا مال کہاں خرچ کیا، اور پانچواں سوال اس کے علم کے مطابق ہوگا کہ تو نے علم کے مطابق کتنا عمل کیا۔ جب تک بندہ ان 5 سوالات کے جوابات نہ دے تب تک اس کے پیر اس کے رب قدیر کے سامنے سے نہیں ہلیں گے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کریں، اور اللہ تعالیٰ اور آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آخر میں شعر کہتا ہوں، نہ چراغوں سے پوچھ کہ باقی تیل کتنا ہے، نہ یہی سانسوں سے پوچھ کہ باقی کھیل کتنا ہے، پوچھو صرف کفن میں سوتے ہوئے انسان سے،
پوچھو صرف کفن میں سوتے ہوئے انسان سے، عمل زندگی میں ہو تو چین کتنا ہے۔